کبھی آپ فراخت میں ہوں اور اپنے پچھلے زمانے کو یاد کریں تو ایک کے بعد ایک یاد آپ کے ذہن پر دستک دیتی رہے گی، گویا جیسے کسی بند تھیلی کا منہ کھل جائے اور اس میں سے یک کے بعد دیگرے موتیوں کا گرنا شروع ہو جائے۔ بچپن، لڑکپن اور جوانی کی ان گنت سہانی یادیں آپ کو ایک عجیب سرشاری عطا کریں گی اور آپ کی پور اس سرشاری میں ڈوب جائے گی۔ انسان کی زندگی میں سب سے سہانا دور جوانی کا ہوتا ہے، اور جب یہ جوانی کا سہانا دور بیت جائے تو اس کی یاد بڑھاپے میں آدمی کو ایک نیا جذبہ بخشتی ہیں اور آدمی خود کو پھر سے جوان محسوس کرنے لگتا ہے۔ آدمی بڑھاپے میں جتنا تنہا اور بے بس ہوتا ہے اتنا اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوتا، اور یہ گزری ہوئی یادیں کبھی آدمی کو جینے کا حوصلہ دیتی ہیں تو کبھی آدمی کی پلکیں بھگو ڈالتی ہیں۔ انسان جب اپنے تصور میں گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتا ہے تو بچھڑے ہوئے دوستوں کے چہرے، والدین کے چہرے اور اپنے عزیزوں کے چہرے اس کے ذہن میں باری باری جھلک دکھاتے ہیں، اور انسان ان سب کو دیکھ کر غم اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے۔ گزری ہوئی یادوں کا ہی کمال ہے کہ انسان اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد کر کے آگے مستقبل کی تیاری کرتا ہے۔ ہمارے وہ بزرگ جو قیام پاکستان کے وقت نوجوان تھے، آج اس وقت کو یاد کرتے ہیں تو آزادی کی داستان سنا جاتے ہیں، جو آگ اور خون کی کہانی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد کے بزرگ اپنی جوانی کو یاد کرتے ہیں تو ایوب خان کے دور کو یاد کر کے آہیں بھرتے ہیں کہ ہائے کیا دور تھا، کتنا امن اور سستائی تھی۔ اس کے بعد آنے والے بزرگ بھٹو کے دور کو یاد کر کے تمام کہانیاں سنا بیٹھتے ہیں، اور ہم جن کا لڑکپن صدر ضیاء الحق کے وقت میں گزرا، ہم بھی وہ وقت یاد کرتے ہیں تو ہم کو وہ زمانہ بڑا سستا لگتا ہے۔ آج کے مقابلے میں ان تمام پرانی گزری ہوئی یادوں کو ایک سنہری خزانے سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ اس سنہری خزانے میں یادوں کی صورت سونا، چاندی، ہیرے، موتی سبھی کچھ موجود ہوتا ہے۔